باقر پیلس میں اس روز بےحد رونق اور کہما کہمی کے آثار تھے۔ باقر صاحب کا اکلوتا بیٹا عرفان امریکہ سے تعلیم مکمل کر کے لوٹا تھا اور اسی خوشی میں باقر صاحب نے آج پورے خاندان کی دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ صبح سے ہی ملازمین گھر کی صفائی اور تزئین و آرائش میں مصروف تھے۔ باقر صاحب کی اہلیہ ذکیہ بیگم کچن میں موجود تھیں اور سارے کھانے اپنی نگرانی میں بنوا رہی تھیں۔ دعوت رات کے کھانے کی تھی، لیکن دوپہر سے ہی رشتہ داروں اور دیگر مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ قریبی رشتہ دار خواتین نے تو آ کر ذکیہ بیگم کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا، جبکہ لڑکے لڑکیاں ایک طرف جمع ہو کر خوش کپیوں میں مصروف تھے۔ بڑی عمر کے مردوں نے بھی باقر صاحب کے ساتھ مل کر محفل جما لی۔ اس محفل میں سیاست اور حالات حاضرہ پر گرما گرم تبصرے ہو رہے تھے۔ کچھ دیر میں عرفان بھی تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکل آیا اور اپنے دوستوں اور کزنز کے ساتھ شامل ہو گیا۔ کئی سال بعد باقر پیلس کی رونقیں واپس لوٹی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے گھر میں کوئی شادی ہو رہی ہو۔ رات کو پرتکلف کھانے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ذکیہ بیگم چونکہ میزبان تھیں، اس لیے وہ کھانے کے دوران بھی ملازمین کو ہدایات دیتی جا رہی تھیں اور بار بار اٹھ کر کچن میں چکر لگا رہی تھیں۔ عرفان چونکہ بہت عرصے بعد اپنے سارے کزنز اور دیگر رشتہ داروں سے ملا تھا، اس لیے کئی چہرے اس کی یادداشت میں دھندلا چکے تھے۔ ایسے میں شمائلہ نے اس کی مدد کی تھی۔ شمائلہ اس کے سب سے چھوٹے چچا کی بیٹی تھی اور دونوں ایک ہی اسکول اور کالج میں پڑھتے رہے تھے۔ امریکہ جانے کے بعد بھی عرفان اور شمائلہ میں گاہے بگاہے انٹرنیٹ پر رابطہ رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت بھی شمائلہ عرفان کے ساتھ ساتھ تھی اور مشکل پڑنے پر سرگوشی میں عرفان کو خاندان کے مختلف لوگوں کا تعارف کرا رہی تھی۔ شمائلہ، وہ لڑکا کون ہے؟ کون لڑکا؟ شمائلہ نے چونک کر پوچھا۔ وہ بڑی سی اینک اور الجھے بالوں والا، جس نے نیلی جینس اور ڈھیلا ڈھالا کرتا پہنا ہوا ہے۔ عرفان نے دور بیٹھے ایک لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا وہ تو خاور ہے، اس سے کافی دور کا رشتہ ہے ہمارا، یہ بڑی تائی کے بہنوئی کا بھتیجا ہے۔ شمائلہ نے اسے بتایا تو وہ حیران رہ گیا۔ اچھا، اتنی دور کا رشتہ ہے تو پھر انہیں مدعو کس نے کیا؟ یہ تو قریبی رشتہ داروں کی دعوت تھی، اس نے تعجب سے پوچھا۔ شاید بڑی تائی کے ساتھ آئے ہوں، شمائلہ نے خیال ظاہر کیا۔ ویسے بھی خاور اور اس کے اماں ابا کو زبردستی ہر ایک کا مہمان بننے کا شوق ہے، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے تمہیں ان سے کوئی ناراضگی وغیرہ ہے، تبھی ایسا کہہ رہی ہو، عرفان نے کھانے کا نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، مجھے کسی سے کوئی ناراضگی وغیرہ نہیں ہے، یہ پوری فیملی ہی ایسی ہے، شمائلہ نے چڑ کر جواب دیا۔ اچھا، کم از کم خاور تو ایسا نہیں لگتا، عرفان نے بھی مزے لیتے ہوئے کہا۔ خاصے دل پھینک واقعہ ہوئے ہیں، پہلی ملاقات میں ہی مجھے پرپوز کر چکے تھے، رشتہ بھیجنے کی بات کر رہے تھے، ڈانٹ دیا میں نے اچھی طرح سے۔ شمائلہ کے گالوں پر سرخی سے چھا گئی۔ اچھا تو یہ بات تھی، عرفان نے ایک بلند آہنگ کہکا لگایا۔ تبھی کہوں اتنی بیزاری کا اظہار کیوں ہو رہا ہے؟ ویسے لڑکا اتنا برا نہیں ہے، بس رہنے دو، ابھی ملے بھی نہیں ہو اور رائے قائم کرنی شروع کر دی ہے، شمائلہ نے منہ بنا کر کہا۔ ویسے تم خاور میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہو؟ اس نے سوال کیا۔ ایسے ہی، تمہارے آنے سے پہلے ہی میں اسے مل چکا ہوں، خود میرے پاس آیا تھا، بڑی گرم جوشی کا اظہار کیا اس نے۔ کوئی تحفہ وغیرہ بھی لے کے آیا یہ، میں نے امی کو تھما دیا ہے۔ تو اس میں نئی بات کیا ہے جو تم اس کے بارے میں اتنا پوچھ رہے ہو؟ شمائلہ نے کہا۔ کچھ نہیں، ایک تو تعارف نہیں تھا، پھر اس کا انداز کچھ عجیب سا تھا، نام پتہ بتائے بغیر ہی مجھ سے ملا، جیسے ہم بہت گہرے دوست رہے ہوں، لیکن اس کی گرم جوشی میں عجیب سا تضاد تھا، یوں لگا جیسے اس کے دل میں کچھ اور ہے۔ پھر تحفہ دے کر فوراً ہی واپس چلا گیا، عرفان نے شمائلہ کو بتاتے ہوئے کہا۔ دیکھو عرفان، میں اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتی، لیکن تمہیں اتنا بتا دوں کہ خاندان میں ان لوگوں کی شہرت اچھی نہیں ہے، تمام رشتہ دار ان سے دور رہنا ہی پسند کرتے ہیں۔ گن چن کر چند لوگ ہیں جن کے گھر میں ان کا آنا جانا ہے، ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا یا ان کی بھیجی ہوئی سوغات کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا، لیکن ساتھ ہی کوشش کی جاتی ہے کہ ان سے براہ راست کوئی مخاصمت مول نہ لی جائے۔ تم بھی ان سے دور ہی رہو تو بہتر ہے، شمائلہ نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا تو عرفان کے چہرے پر الجھن کے تاثرات نظر آنے لگے۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو شمائلہ؟ میری سمجھ میں تمہاری ایک بات بھی نہیں آئی، گول مول الفاظ کی بجائے مجھے سیدھے سادے الفاظ میں بتاؤ، مسئلہ کیا ہے؟ عرفان نے ناز سمجھنے والے انداز میں کہا۔ ابھی شمائلہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ ذکیہ بیگم کسی بڑی عمر کی خاتون کے ساتھ عرفان کے پاس آ کھڑی ہوئیں اور ان سے عرفان کا تعارف کروانے لگیں۔ عرفان مجبوراً ان کی طرف متوجہ ہو گیا اور شمائلہ سر چکا کر کھانے میں مصروف ہو گئی۔ اگلے روز عرفان ناشتہ کرنے کے بعد واپس اپنے کمرے میں پہنچا تو میز پر کافی سارے تحائف کے ڈبے رکھے ہوئے تھے۔ شاید ذکیہ بیگم نے کسی ملازم کو کہہ کر گزشتہ روز کے سارے تحائف عرفان کے کمرے میں رکھوا دیے تھے۔
عرفان نے میز کھینچ کر بستر کے قریب کی اور بستر پر بیٹھ کے دلچسپی سے تحفے کو کھولنے لگا۔ زیادہ تر تحفے عمومی انداز کے تھے، گھڑی، بٹوے، دھوپ کے چشمے، شیونگ کٹ اور پرفیوم وغیرہ۔ عرفان تحفے کھولتا گیا اور ایک طرف رکھتا گیا۔ شمائلہ کے تحفے کو اس نے زیادہ اشتیاق سے کھولا۔ یہ ایک خوبصورت کف لنکس اور ٹائی بن کا سیٹ تھا۔ پھر اس نے احتیاط سے ڈبے کو ایک طرف رکھ دیا۔ مزید چند تحائف کھولنے کے بعد عرفان کو ایک قدرے مختلف تحفہ نظر آیا۔ یہ آدمی کا سر تھا جو پتھر سے بنا ہوا تھا۔ سائز تقریباً ایک عام آدمی کے سر جتنا ہی تھا۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور آنکھوں کی جگہ خلا تھا۔ یہ سر مکمل طور پر گہرے جامنی رنگ کا تھا۔ عرفان نے سر کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو اسے گردن کے نچلے حصے میں ایک تار نظر آئی۔ اس نے سر کو اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور تار کو بستر کے پاس دیوار میں موجود سوئچ میں لگا دیا۔ سوئچ آن کرتے ہی جیسے سر کے اندر موجود کوئی دودھیا بلب جل اٹھا، لیکن یہ بلب اس طرح لگایا گیا تھا کہ صرف منہ اور آنکھوں سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ عرفان نے اٹھ کر کمرے کی کھڑکی کے پردے گرائے اور لائٹ بھی بند کر دی۔ اب اندھیرے کمرے میں صرف اس پتھر کے سر سے نکلتی روشنی نظر آ رہی تھی۔ یہ منظر خاصا دل دہلا دینے والا تھا۔ پہلی نظر میں اسے دیکھنے سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی سچ مچ کے آدمی کی آنکھیں دہک رہی ہوں اور ان کی آنکھوں میں سیاہی کی بجائے مکمل سفیدی اور ساتھ ساتھ منہ سے بھی روشنی نکل رہی ہو۔ اس مجسمے کے جامنی رنگ نے اسے اور بھی ہیبت ناک بنا دیا تھا۔ عرفان نے ڈبے کے اندر چھانک کر دیکھا تو ڈبے میں مزید کچھ چیزیں اور موجود تھیں۔ عرفان نے ڈبہ بستر پر الٹ دیا۔ یہ ایک چھوٹا سا لوہے کا سٹینڈ تھا اور کپڑے کی چھتری نما کوئی چیز تھی، لیکن اسے بھی اس طرح بنایا گیا تھا کہ چمگادڑ کے پھیلے ہوئے پر معلوم ہوتے تھے۔ عرفان نے لوہے کا سٹینڈ مجسمے کے سر کے اوپر رکھا اور اس پر چمگادڑ نما چھتری رکھ دی۔ بہت خوب، تو یہ ایک ٹیبل لیمپ ہے، عرفان نے تعریفی انداز میں کہا۔ اسے اس لیمپ کی پرسرار اور ڈرونی شکل سے کوئی خوف محسوس نہیں ہوا تھا، بلکہ اسے یہ خاصی دلچسپ چیز لگی تھی۔ وہ امریکہ کے آزاد اور ماڈرن ماحول میں رہ کر آیا تھا جہاں اس قسم کی باتیں عام تھیں۔ وہ تھوڑی دیر تک بیٹھا یوں ہی ٹیبل لیمپ کو دیکھتا رہا جس کی آنکھوں اور منہ سے دودھیا روشنی پھوٹ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک طویل سانس لے کر اٹھا اور کمرے کی بتی جلا دی۔ سوئچ کا بٹن دباتے ہی بٹن سے اچانک ایک چنگاری سی پھوٹی اور عرفان کو ایک زوردار بجلی کا جھٹکا لگا۔ اس نے بے ساختہ ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اس کے ہاتھ میں زبردست سنسناہٹ اور جلن ہو رہی تھی۔ اس نے غور سے سوئچ بورڈ کو دیکھا۔ ٹھیک کروانا پڑے گا، اس نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے کہا اور واپس بستر کی طرف مڑ گیا۔ ٹیبل لیمپ کا بٹن بند کر کے اس نے لیمپ کا ڈبہ اٹھایا اور بھیجنے والے کا نام لکھا۔ یہ تحفہ بھیجنے والا کوئی اور نہیں بلکہ خاور تھا۔ جیسا خود انوکھا انسان ہے ویسے ہی تحفہ بھی انوکھا ہی بھیجا اس نے سوچا اور سارے تحفے سمیٹ کر واپس میز پر رکھ دیے۔ اس کے ہاتھ میں ابھی تک تیز سنسناہٹ ہو رہی تھی۔ اس نے باہر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ باقر صاحب کی عرفان سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ بیٹے کے اعلیٰ مستقبل کی خاطر انہوں نے دل پر پتھر رکھ کر اسے پڑھنے کے لیے امریکہ بھیج تو دیا تھا، لیکن اس کی جدائی انہیں بے حد شاق گزرتی تھی۔ پچھلے کچھ سالوں سے ویسے بھی انہیں اپنا کاروبار وغیرہ بوجھ لگنے لگا تھا۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ عرفان اب ان کے کاروبار میں دلچسپی لینا شروع کر دے تاکہ وہ کاروبار کے امور اسے سمجھا کر کچھ عرصے میں باقاعدہ ریٹائرمنٹ لے لیں۔ عرفان کے لوٹنے کے تقریباً 1.5-2 ماہ تک تو انہوں نے عرفان پر کوئی زور نہ دیا۔ اب ایسا بھی نہیں تھا کہ تعلیم مکمل کرتے ہی اسے عملی زندگی میں مصروف کر دیا جاتا، لیکن جب عرفان کو امریکہ سے لوٹے 3 ماہ سے زائد ہو گیا عرصہ تو انہوں نے سرسری الفاظ میں عرفان کو اس کی ذمہ داریوں کا احساس دلانا شروع کر دیا۔ اس روز بھی اتفاق سے گھر کے سارے افراد رات کو کھانے کی میز پر موجود تھے۔ باقر صاحب موقع مناسب جان کر بات کرنا شروع کرتی۔ تو بیٹا عرفان، آج کل کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ انہوں نے گپ شپ لگانے کے انداز میں کہا۔ کچھ خاص نہیں پاپا، ابھی تو امریکہ سے آیا ہوں۔ اتنی مشکل پڑھائی کے بعد اب کچھ عرصہ آرام کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ ذہنی تھکن کم ہو جائے تبھی کوئی روٹین بنے گی، عرفان نے لاپرواہی سے کہا۔ تمہیں واپس لوٹے 3 ماہ گزر چکے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم سارا دن کمرے میں پڑے رہتے ہو، کہیں آنا جانا بھی نہیں ہے تمہارا۔ ایسے تو تمہاری صلاحیتوں کو زنگ لگ جائے گا۔ تم ہفتے میں 1 دن میرے ساتھ آفس کا چکر کیوں نہیں لگا لیتے؟ کچھ تمہاری مصروفیت بھی بن جائے گی اور اسی بہانے کام بھی سمجھ جاؤ گے، باقر صاحب نے غیر محسوس انداز میں عرفان کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ابھی تو رہنے دے پاپا، کچھ روز میں دیکھیں گے، عرفان نے اس بار بیزاری سے کہا جیسے اب وہ اس موضوع پر بات نہ کرنا چاہتا ہو۔ باقر صاحب نے بھی اس کے موڈ کو بھانپتے ہوئے بات کا رخ تبدیل کر دیا، لیکن وہ اس صورتحال سے بہرحال مطمئن نہیں تھے۔ رات کو سونے سے قبل باقر صاحب نے ذکیہ بیگم سے اس صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کرنا مناسب سمجھا۔ وہ بہرحال عرفان کی ماں تھیں اور عرفان کی تربیت کو سمجھتی تھیں۔ اب کاروبار کی ذمہ داریاں نبھانا زیادہ عرصے تک میرے بس کی بات نہیں،
ساری صورتحال واضح کرنے کے بعد باقر صاحب نے تھکے تھکے لہجے میں کہا، عرفان اگر یوں ہی لا ابالی پن کا مظاہرہ کرتا رہے گا تو اپنا مستقبل بھی خراب کر دے گا اور میری 25 برسوں کی محنت بھی تباہ ہو جائے گی۔ جس کاروبار کو جمانے میں مجھے زندگی لگ گئی وہ کچھ ہی عرصے میں برباد ہو جائے گا۔ ذکیہ بیگم خاموشی سے شوہر کا شکوہ سنتی رہیں۔ انہوں نے باقر صاحب کے ساتھ زندگی کے سارے دن دیکھے تھے۔ انہیں باقر صاحب کی پریشانی اور تکلیف کا اندازہ تھا۔ شوہر کی بات سن کر وہ کچھ دیر سوچتی رہیں، پھر بولیں، آپ کا شکوہ بجا ہے، لیکن عرفان اتنا غیر ذمہ دار نہیں ہے۔ البتہ امریکہ سے واپس آنے کے بعد میں اس میں کچھ عجیب سی تبدیلی دیکھ رہی ہوں۔ وہ کچھ چڑچڑا سا ہو گیا ہے، کھانا پینا بھی کم کر دیا ہے، نہ کہیں آتا ہے نہ جاتا ہے، نہ کسی سے ملتا ہے، بس کمرے میں پڑا رہتا ہے۔ شاید اتنی سخت پڑھائی کے بعد وہ واقعی تھک گیا ہے۔ ذکیہ بیگم نے بھی فکر مند لہجے میں کہا، اکیلا امریکہ میں رہ کر آیا ہے، کہیں خدا نخواستہ نشہ وغیرہ تو۔ باقر صاحب بات مکمل کرتے کرتے رہ گئے۔ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ ہمارا عرفان ایسا نہیں ہے، ذکیہ بیگم تڑپ کر بولیں۔ تو پھر کہیں امریکہ میں کسی لڑکی وغیرہ کا مسئلہ نہ ہو، باقر صاحب نے سوچتے ہوئے کہا۔ ذکیہ بیگم کچھ دیر تو خاموش رہیں، پھر انہوں نے کہا، دیکھیے مجھے اپنی طبیعت پر بھروسہ ہے، لیکن آپ کی باتوں نے میرے دل میں بھی خدشہ پیدا کر دیا ہے۔ مجھے تھوڑا وقت دیں، میں موقع دیکھ کر عرفان سے خود بات کرتی ہوں۔ یہ سن کر باقر صاحب نے کچھ کہے بغیر اسباب میں سر ہلا دیا، لیکن ان کے چہرے پر تفکرات کے آثار نمایاں تھے۔ اگلے روز ذکیہ بیگم خاص طور پر بادام کا حلوہ تیار کر کے عرفان کے کمرے میں لے گئیں۔ عرفان نے کمرے میں اندھیرا کیا ہوا تھا، کھڑکی کے پردے برابر تھے اور بتی بجھی بھی تھی۔ عرفان بستر پر نیم دراز ٹی وی پر کوئی کرکٹ میچ دیکھ رہا تھا، البتہ سائڈ ٹیبل پر موجود وہ لیمپ روشن تھا جو خاور نے اسے تحفے میں دیا تھا۔ ذکیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں تو سب سے پہلے ان کی نظر لیمپ پر پڑی۔ لیمپ کو دیکھتے ہی ان کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمایاں ہو گئے۔ عرفان، کتنی بار کہا ہے ایسی منحوس شکل والی چیزیں کمرے میں مت رکھا کرو، رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے، انہوں نے کمرے کی بتی روشن کرتے ہوئے کہا۔ عرفان ذکیہ بیگم کو دیکھتے ہی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور ہاتھ اٹھا کر ٹیبل لیمپ آف کر دیا۔ مما، آپ بھی ایسے تہمات وغیرہ پر یقین رکھتی ہیں؟ یہ بے جان پتھر کا لیمپ ہے، اس سے رحمت یا زحمت کا کیا تعلق؟ عرفان نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ اچھا، اب زیادہ بحث نہ کرو، دیکھو میں تمہارے لیے بادام کا حلوہ لائی ہوں۔ ذکیہ بیگم کچھ دیر عرفان کا رد عمل دیکھتی رہیں، پھر گلا کھنکار کر بولی، کل میں ساجدہ آپا کے گھر گئی تھی، ان کی بیٹی الماس نے ایم اے میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے، میں نے سوچا مبارکباد دے آؤں۔ عرفان کی نظریں ٹی وی پر جمی ہوئی تھیں۔ ہاں اچھی بات ہے، اس نے بے دھیانی کے عالم میں کہا۔ بھئی مجھے تو الماس بہت اچھی لگی ہے، پڑھائی میں تو آگے ہے ہی، ساتھ ہی کھانا بھی بہت عمدہ بناتی ہے، شکل و صورت بھی پیاری ہے۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ ساجدہ آپا سے تمہارے لیے بات کروں، تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے عرفان کو کریدتے ہوئے کہا۔ کس بارے میں؟ عرفان نے اس بار چونک کر کہا۔ اف ہو عرفان، دھیان کہاں ہے تمہارا؟ میں الماس سے تمہارے رشتے کی بات کر رہی ہوں، ذکیہ بیگم نے اس بار جھنجھلا کر کہا۔ کیا ہو گیا مما آپ کو؟ آپ ابھی سے میری شادی کرنا چاہتی ہیں؟ عرفان نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ تو اس میں برائی کیا ہے؟ ہاں کسی اور لڑکی کو پسند کرتے ہو تو ابھی سے بتا دو، بعد میں ہمیں خاندان میں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ بات نہیں ہے مما، ابھی تو میں واپس آیا ہوں، مجھے کیریئر بنانا ہے، کچھ حاصل کرنا ہے، میرے سامنے پوری جوانی پڑی ہے، میں ابھی سے شادی کے بکھیڑوں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ تو کب بناؤ گے کیریئر؟ کب کرو گے محنت؟ کب حاصل کرو گے اپنا مقصد؟ کیا اس وقت جب باپ کام کرتے کرتے بستر پکڑ لے گا؟ یہ تمہاری ماں تمہارے سر پر صحرا دیکھنے کی آس میں قبر میں جا لیٹے گی؟ یہ تب بھی تمہیں آرام اور سوچنے کے لیے مزید وقت درکار ہوگا، ذکیہ بیگم نے اس بار جلالی لہجے میں کہا۔ آپ لوگ کیوں میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں؟ کون سی ایسی آفت سر پر آ پڑی ہے جو سب مل کر مجھے کام کرنے پر مجبور کر رہے ہیں؟ میں جو کروں گا اپنی مرضی سے کروں گا۔ اگر آپ لوگوں سے میرا گھر میں رہنا برداشت نہیں ہو رہا تو مجھے بتا دیں، میں یہ گھر چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں۔ عرفان نے بھی غصے سے چیختے ہوئے کہا اور جھٹکے سے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ دیوار پر دے ماری۔ پلیٹ دیوار سے ٹکرا کر چکنا چور ہو گئی تھی۔ ذکیہ بیگم سکتے میں آ گئی تھی، انہیں عرفان سے اس رد عمل کی امید نہیں تھی۔ عرفان کی تربیت میں انہوں نے اس بات کا خاص خیال رکھا تھا کہ غصے کی حالت میں بھی وہ کوئی غیر اخلاقی قدم نہ اٹھائے۔ آج عرفان کے ایک پلیٹ توڑنے سے انہیں اپنی زندگی بھر کی تربیت خاک میں ملتی نظر آ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر دکھ بھری نظروں سے عرفان کو دیکھتی رہیں، پھر خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئیں۔ عرفان کافی دیر تک سر تھامے بیٹھا رہا تھا، پھر اس نے بھی لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ اسے احساس تھا کہ اس نے غلط رویے کا مظاہرہ کیا ہے اور اسے اپنی ماں سے معافی مانگنی چاہیے، لیکن پھر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اسے اس رویے کے لیے مجبور بھی تو انہی نے کیا تھا۔ یہ سوچ کر اس نے معافی مانگنے کا ارادہ ترک کر دیا اور کروٹ بدل کر آنکھیں موند لیں۔
اس روز کے بعد ذکیہ بیگم نے بھی بیٹے کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر اسے سمجھانا بچھانا چھوڑ دیا۔ البتہ دونوں میاں بیوی کی فکر میں دو چند اضافہ ہو گیا تھا۔ عرفان ان کے بڑھاپے کی واحد لاٹھی تھی اور اب یہ سہارا انہیں دور جاتا نظر آ رہا تھا۔ دونوں میاں بیوی روز سر جوڑ کر بیٹھے یہی سوچتے رہتے کہ آخر عرفان کو ہوا کیا ہے، اور آخر وہ کھل کر بتاتا کیوں نہیں کہ اس کے دماغ میں کیا ہے۔